میری شادی کو 14 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میری اولاد نہیں تھی۔ میرا شوہر بلا شبہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے آج تک مجھے اس چیز کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اولاد کی تمنا کو میں اچھے طریقے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اب تو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا، اب تو اکثر وہ خود بھی اپنی خواہش کا اظہار میرے سامنے کر دیتا تھا۔ اس کی ماں تو جیسے ہی اسی طاق میں ہی لگی رہتی تھی، اپنے بیٹے کو وہ ہر بار ہی دوسری شادی کا مشورہ دیتی تھی، یہ سوچے بغیر ہی کہ ان کا مشورہ میرے دل پر قہر برساتا ہے۔ میں بھی انہی عورتوں میں سے تھی جو مکمل طور پر اپنے شوہر پر ہی دار و مدار رکھتی ہیں۔ میں نے تو خاندان میں بھی ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو میری کفالت کر سکتا۔ بچپن میں میری پرورش میری خالہ نے کی تھی۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو انہوں نے ایک پٹھان سے میرا نکاح کر دیا۔ میرا شوہر مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ بھی روایتی شوہروں کی طرح میرے ساتھ برا سلوک کرے گا اور مجھے مارے گا، پیٹے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، چونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور معصوم بھی تھی۔ پہلے ہی دن میں اپنے شوہر کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا تھا۔ شروع کے دنوں میں اس نے مجھے بھی کسی قسم چیز کا جبر نہیں کیا، چونکہ میں چھوٹی تھی۔ میں عمران سے شادی کر کے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، کیونکہ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو انسان اس کی زندگی میں آئے وہ اس کو مکمل طور پہ سمجھے اور اس کی تکلیف کو بانٹ سکے، اس کے دکھ درد کو سن سکے اور اسے وہ محبت دے سکے جس کی ہر لڑکی ہی تمنا کرتی ہے۔ میری تمام آرزو میں تمام خواہشات پوری ہو گئی تھیں، مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ مگر جیسے جیسے وقت گزرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں تو بدلے میں انہیں کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ میں ایک عورت تھی اور عورت کے لیے ایک بہت بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ وہ مرد کی نسل بڑھاتی ہے، وہ ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، مرد کے بچوں کو اچھی تربیت دیتی ہے اور انہیں ایسا شخص بناتی ہے جو مستقبل میں ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنتے ہیں۔ میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور میری ساس اب باتیں سنانے لگی تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے روتی تو وہ نرم پڑ جاتا، پیار سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا کہ تمہارے ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تمہاری تکلیف پہنچ اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ اماں کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تم سے اس طرح کی بات نہیں کریں گی۔ یوں وہ میری طرف سے اماں کے پاس چلا جاتا، ان سے لڑائی جھگڑا کر کے انہیں سمجھاتا کہ خبردار، آپ نے میری بیوی کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، وہ اپنی محبت کا فرض ادا کر رہا تھا۔ میں اس کی بات مشکور تھی۔ جہاں تک میرا علاج کروانے کا سوال تھا تو میری ساس بڑے سے بڑے حکیم کو جانتی تھی، وہ مجھے ہر کسی کے پاس لے کر جاتی، مگر کہیں سے بھی میرا علاج ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ تم بانجھ ہو گئی ہو، اسی وجہ سے ہی تم بچہ جنم نہیں دے پا رہی۔ ان کی یہ بات مجھے اپنے سینے پہ خنجر کی طرح لگتی تھی، اور پھر اس دن کے بعد میرے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ شاید یہ سچ ہے اور میں واقعی اپنے شوہر کو بچہ نہیں دے پاؤں گی۔ یہ بات اس قدر تکلیف دہ تھی کہ میری راتیں جاگتے ہوئے گزری تھیں، میری آنکھوں میں ہر وقت ہی آنسو ٹھہرے رہتے تھے۔ خدا نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دی تھی۔ ایک خوبصورت گھر تھا، پیار کرنے والا شوہر تھا، ایک پرسکون زندگی تھی، تمام ضروریات پوری ہو رہی تھیں، مگر ایک ادھورا پن تھا جو میرے وجود میں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس ادھورے پن کو پر کروں گی، کیسے اس احساس کمتری سے باہر نکلوں گی، کیسے اپنے شوہر کو اولاد دے پاؤں گی۔ یہ سب وہ سوال تھے جو ہمیشہ ہی میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے، اور اس وجہ سے میری اس قدر حالت خراب ہو گئی کہ میں ذہنی مریضہ بن گئی۔ ہر وقت کا ڈپریشن، ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی، مجھ سے ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھا جاتا تھا۔ کبھی کبھار تو میں عجیب پاگلوں اور بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ مجھے اپنی ذات سے ہی خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ میں اس قدر چڑچڑی ہو جاتی تھی کہ مجھے ساری دنیا ہی زہر لگتی تھی۔ کہیں باہر اپنی ساس سے بدتمیزی کرتی تھی، سونے پہ سہاگا، یہ سب میری نندیں میرے گھر آتی تھیں تو وہ اپنے بچے بھی ساتھ لاتی تھی، اور میرے سامنے وہ انہیں پیار کرتی تھیں، مجھے یہ جتاتی تھیں کہ ان کے پاس اولاد ہے اور میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ مجھے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ کبھی میں ان کے بچوں کو ہاتھ لگا دیتی تو میری ساس مجھے فوراً سے پیچھے ہٹا دیتی اور چلاتے ہوئے کہتی کہ جب تک تم ہمیں وارث نہیں دو گی تب تک تم ہمارے خاندان کے وارثوں کو پیار بھی نہیں کر سکتی۔ ان کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ میں نے جب اپنے شوہر سے شکایت لگائی تو وہ مکمل طور پہ خاموش ہو گیا اور نظریں جھکاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس معاملے میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اماں سے لڑائی کر کے میں اب تھک چکا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ ان کی زبان اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک تم انہیں پوتا نہیں دے دیتی، اور میں تمہاری مجبوری بھی سمجھتا ہوں۔
میں جانتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مگر پھر بھی تسلی کروانے کے لیے تم ایک بار ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ اور اپنا چیک اپ کروا لو۔ مجھے اپنے شوہر کی بات بہتر لگی تھی اور تھوڑے دن پہلے اس نے اپنا چیک اپ کروایا تھا اور اس کی رپورٹ مکمل طور پر ٹھیک آئی تھی۔ مجھے اس بارے میں میری نند نے ہی بتایا تھا، میں بھی اس دن اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے چلی گئی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری رپورٹس بھی ٹھیک آئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ تم پہ کرم کریں گے اسی وقت ہی تمہاری جھولی میں خوشیوں سے بھر جائے گی۔ میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ میں لوگ مسلمان ہونے کے ناطے ہر طرح کے کام میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، چاہے چھوٹا سا چھوٹا ہو تو کیوں عام ہو، چھوٹی سی چھوٹی پریشانی کیوں نہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ کیوں نہ ہو، ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اسے حل کر سکتا ہے، اور جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہم ان چیزوں کو معجزوں سے منسوب کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں بھی اپنے رب کے معجزے پر یقین رکھنے لگی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میری زندگی میں ایک دن ایسا لمحہ ضرور آئے گا جب میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا اور مجھے بھی وہ خوشیاں عطا کرے گا جس کے لیے میں طرف رہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں ہر چیز نہیں ہوتی، ہر انسانوں کو سب کچھ ملتا ہے، اس بات کو میں سمجھتی تھی اور مانتی بھی تھی، لیکن جب اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی باری آتی تھی تو میرا دل تڑپنے لگتا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہتی تھی کہ اے میرے اللہ، صرف اور صرف مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں، آپ کے ہاتھوں میں تو سب کچھ ہے، آپ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، صرف اور صرف مجھ پر ایک بار نظر کرم کر دیں اور میری آہوں فریادوں کو سن لیں۔ راتیں میری اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی تھیں، چونکہ اب وہ بہت زیادہ وقت ہو گیا تھا اور اب میرے شوہر کی شادی کے چرچے بھی ہونے لگے تھے۔ محلے کی ایک عورت ایک دن میرے پاس آئی اور فکر مندی سے کہنے لگی، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ساس کیا سوچے بیٹھی ہے؟ اور اس کی بات سن کر میں بے چین ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں کچھ بھی مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ میرے گھر میں میری نندیں، میرے ساس اور جٹھانیاں مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے آپ سے مکمل طور پہ الگ کر لیا ہے اور ان کا ریزن یہ ہے کہ میں انہیں ابھی تک اولاد نہیں دے پائی۔ یہ کہہ کے میں دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، تمہاری یہ آزمائش بہت جلد ختم ہو جائے گی، تم صرف اور صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو، میری بات مانو گی تو ہمیشہ ہی سوکھی رہو گی۔ میں نے اسے جلدی سے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا حل ہے، میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہچکچانے لگی اور کہنے لگی، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہے تم ان چیزوں پر یقین رکھتی ہو یا نہیں، مگر ان کا وجود حقیقت میں ہے، میں نے یہ کئی بار آزمایا ہے۔ میرے خاندان میں بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد نہیں تھی اور میں نے انہیں جب یہ عمل بتایا تو میرے کہنے پر انہوں نے وہی سب کچھ کیا۔ اللہ کا ان پر ایسا کرم ہوا کہ ایک مہینے کے اندر اندر وہ عورت ماں بن گئی جس نے پچھلے 20 سالوں تک اس خوشی کے لیے ترسی تھی۔ اس کی گود میں 1 سال بعد 2 جڑواں بچے آ گئے جس سے اس کی ساری کمیاں مکمل ہو گئیں، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ اس کی بات سن کر میں اب انتظار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ جلدی سے بول دو۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولی کہ اس کے لیے تمہیں ایران جانا پڑے گا۔ میں نے اب حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا وہاں پر کوئی حکیم موجود ہے؟ اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں اسے حکیم نہیں مانتی، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جو کہ بہت ہی منفرد انداز میں عورتوں کا علاج کرتی ہے۔ میں نے جب اس سے علاج کے بارے میں پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی اور مجھے بولی کہ آج تک میں وہاں پر نہیں گئی، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اس نے اپنے پاس کچھ کتے رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس پر چلاتے ہوئے کہا کہ تم کس طرح کوئی باتیں کر رہی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل واگل ہو گئی ہو۔ اس نے کتے رکھے ہوئے اور کتوں کا علاج سے کیا تعلق؟ لگتا ہے کہ تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی، جاؤ جا کر پہلے اپنی نیند پوری کرو۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ وہ کوئی کام کی بات کرے گی، مجھے کسی اچھے حکیم کے بارے میں بتائے گی جو مجھے دوائیاں دیں گے اور 1 مہینے کے بعد آنے کے لیے کہیں گے، مگر جب اس نے کتوں کا ذکر چھیڑا تو مجھے غصہ آ گیا۔ ایک تو مجھے اس جاندار سے شروع سے محبت نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں اس جاندار کو دیکھ کے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک بار میری بہن کو بھی ایک آوارہ کتے نے کاٹ لیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں ابا کے بعد وہ میری واحد نشانی بچی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد میں مکمل طور پہ اکیلی رہ گئی اور پھر اس کے بعد ہی مجھے اس جاندار سے بھی شدید نفرت ہو گئی۔ میں جہاں بھی کتے کو دیکھتی تھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتی تھی، اور ابھی وہ عورت مجھے مشورہ دے رہی تھی کہ میں جا کر کتوں کے ذریعے اپنا علاج کرواؤں۔ میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی
کہ اس نے یکدم ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر دوبارہ بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، پہلے وہ بات تو سن لو جو میں تمہیں بتانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں. تم تو کچھ سنے بغیر ہی یہاں سے جا رہی ہو سکتا ہے کہ اسے تمہاری تھوڑی سی عقل آ جائے اور تم میری بات ماننے کے لیے راضی ہو جاؤ. میں نے کوفت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے. وہ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی کہ آج دن کے وقت تمہاری ساس خالہ فریدہ کے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ کہہ کے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی. میں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ یہ تو عام سی بات ہے، وہ تو اکثر ہی وہاں پہ آتی جاتی رہتی ہیں. اب کی بار وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ عام سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے خطرے کی بات ہے. تمہیں پتہ ہے کہ خالہ فریدہ کی ایک بیٹی ہے جس کی شادی کی پہلی ہی رات طلاق ہو گئی تھی. اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس جدائی کی کیا وجہ تھی، لیکن لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور خالہ فریدہ اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں. انہوں نے تمہاری ساس سے کچھ دن پہلے اس چیز کا ذکر کیا تھا تو تمہاری ساس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی بہو بنا دیں. ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا. میں نے اسے کہا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا. میرے دیور کی تو 1 مہینہ پہلے ہی شادی ہو گئی تھی. اب تو ان کا کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں ہے جو کنوارا ہے. ویسے تو میں اس کا مطلب سمجھ رہی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر انداز بن رہی تھی میری وجہ سے. عجیب انداز میں وہ ہنسی بولی کہ میں مانتی ہوں کہ ان کا کوئی بھی بیٹا اب غیر شادی شدہ نہیں ہے، لیکن ان کی ایک بہو ایسی ہے جسے وہ بانجھ سمجھتی ہیں اور وہ ان کے سب سے لاڈلے بیٹے کی بیوی ہے. اپنے لاڈلے بیٹے کو وہ یوں اولاد کے بغیر نہیں دیکھ سکتی اور جلد از جلد ہی وہ اس کی شادی کا انتظام کریں گی اور کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی تم. ذرا سوچو، ایک بار تم نے تمہارے اوپر سوتن لا کر بٹھا دی، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی جو تم سے کم عمر بھی ہے اور تم سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی ہے. مرد تو ہمیشہ ہی خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے. تمہارا شوہر بلا شبہ تم سے بے تحاشا محبت کا اظہار کر لے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ تمہاری ذات سے مکمل طور پہ انجان رہنے لگے گا. تم ذرا یہ بھی سوچو کہ جب وہ تمہارے شوہر کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گی، پھر تم کہیں بھی نہیں رہو گی، نہ تم اپنے شوہر کی زندگی میں اور نہ ہی اس کے دل میں. وہ صرف اور صرف اپنی بیوی اور اس بچے کی طرف توجہ دے گا جس کی وجہ سے وہ 14 سال سے ترس رہا ہے. اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، کیا تم اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دو گی؟ یہ بھی بات میری مان کر اپنا علاج کروانے کے لیے جاؤ گی؟ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے میرے ہاتھ پکڑے اور نرم لہجے میں بولی، دیکھو میں تمہاری دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہارے لیے غلط سوچ سکتی ہوں. جب تم پہلے دن یہاں پر آئی تھی تب میں نے تم سے دوستی کا دعویٰ کیا تھا اور تم سے وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک تم سے یہ دوستی نبھاتی رہوں گی. میں جانتی ہوں تم کم عقل بھی ہو اور بعض اوقات ایسے فیصلے لے لیتی ہو جس سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا اور میں اس وقت تک تمہیں سمجھاتی رہوں گی جب تک تمہیں سیدھی راہ پہ نہ لے آؤں. صرف اور صرف ایک بار میری بات مان لو. میں تمہارے گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی تمہیں یوں تکلیف میں مبتلا دیکھ سکتی ہوں. وہ جذباتی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. رونا تو مجھے بھی شدت سے آ رہا تھا، آنسو بھی ٹوٹ کر میری آنکھوں سے گر رہے تھے. میں نے اسے پوچھا کہ مجھے وہاں کب تک پہنچنا ہوگا تو وہ مجھے کہنے لگی، کچھ ہی دنوں کے بعد یہاں سے ایک قافلہ جا رہا ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ اس کے ساتھ چلی جاؤ، مگر اپنے شوہر کو تم نے ہر حال میں لے کر جانا ہے. وہاں پر تم لوگوں کو 30 دن کا قیام کرنا ہوگا اور اس قیام کے بعد تم خود بخود ہی اپنی ذات میں تبدیلی محسوس کرو گی. مجھے یقین ہے کہ تم اپنے فیصلے پر نہیں پچھتاؤ گی اور بہت خوش رہو گی. اس کے لہجے میں اس وقت واقعی یقین کے تاثرات تھے. میں نے ایک ٹھنڈی آخری آہ بھرتے ہوئے سے کہا کہ سب حکیموں کے پاس جا کر دیکھ لیا، عاملوں سے علاج کروا کے بھی دیکھ لیا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. چلو اب تمہاری بات مان کر بھی دیکھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ واقعی میں ماں بننے کی نعمت سے نواز دی جاؤں. اس نے مجھے کہا کہ تم مایوس نہیں ہوگی اور مجھے اس بات پہ یقین ہے. تم صرف اور صرف اپنے شوہر کو مناؤ اور جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. اسے تمہیں یہ بھی فائدہ پہنچے گا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ 1 مہینے کے لیے یہاں سے روپوش ہو جاؤ گی. جب تک تم واپس آؤ گی تب تک تو تمہاری ساس تمہارے شوہر کا کسی سے زبردستی نکاح نہیں کروا سکتی اور نہ ہی وہ اسے گمراہ کر سکتی ہے. تم نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو اور اس کے دل میں اپنی محبت کو دوبارہ سے تازہ کرو. کافی دنوں میں یہ تو نوٹ کر رہی ہوں کہ تم اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں دیتی، تم پہلے کی طرح تیار شیار ہو کر نہیں گھومتی. اس طرح سے بھی تم اپنے شوہر کے دل سے اتر جاؤ گی. اپنے اوپر توجہ دو، اپنے شوہر کا خیال رکھو، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرو، اسے اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ. میری دوست اس وقت میرے پاس بیٹھی کسی بوڑھی عورت کی طرح مجھے نصیحتیں کر رہی تھی اور میں غور سے اس کی نصیحتوں کو سنتی چلی جا رہی تھی. میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے مجھے ایک راستہ دکھا دیا تھا اور ایک ایسا طریقہ بتا دیا تھا جس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو دوبارہ سے سنوار سکتی تھی.
رات کے وقت جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے گلے میں اپنے بازو ڈالتے ہوئے کہنے لگا, تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں آج کتنا خوش ہوں. میں نے اس کی بات سن کر سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ پرجوش انداز میں کہنے لگا کہ میری کمپنی 1 مہینے کے لیے مجھے ایران بھیج رہی ہے. وہاں پہ کچھ ضروری کام ہے جنہیں میں نے نپٹانا ہے. مجھے لگا تھا کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے. بے یقینی سے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. میں نے اسے پوچھا کہ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا. اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ وہاں پر کچھ پاک جگہوں کی زیارت بچپن سے ہی کرنا چاہتا تھا, اسی وجہ سے وہ بہت پرجوش ہے. میں نے جب اس سے پوچھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو وہ خفگی بھرے انداز میں بولا, ظاہر سی بات ہے, اب میں تمہیں یہاں پر اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا. یہ لوگ پہلے ہی تمہاری دشمن بنے ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے یہ تمہارا کام ہی تمام کر دیں. اینڈ پر وہ شرارتی انداز میں مسکرایا تھا اور میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی. بلا شبہ یہ انسان میرے لیے بہت خاص تھا. اگر میں یہ کہتی کہ اس انسان کے آنے سے ہی میری زندگی میں بہار آئی تھی اور میں نے زندگی جینے کا مطلب جانا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہی تو مجھے اس کے سامنے شدید شرمندگی ہوتی تھی کہ یہ مجھے ہر طرح کی خوشی اور محبت دے رہا ہے, مگر میں اسے وہ چیز نہیں دے پا رہی جس پر یہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اور جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کی ہے. میں اس وقت اپنے شوہر کو علاج کے بارے میں نہیں بتا سکی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی نیچر کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی. مجھے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں کرے گا. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد ہی اس سلسلے میں بات ہوگی, اور جب اس نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تو وہ واویلا مچانے لگی اور کہنے لگی کہ تم اسے ایسے کیسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو, اگر تمہیں لے کر جانا ہے تو مجھے لے کر چلو تاکہ میں بھی ان پاک جگہوں کی زیارت کر سکوں. ساس کی بات سن کر میں بہت زیادہ بے چین ہو گئی. انہیں اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے شوہر کو مکمل طور پہ کھو دیتی, اور میں ایسا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دے سکتی تھی. 2-3 دن تک تو اپنے شوہر کے کان میں بھرتی رہی اور اس کو اپنی ماں کی طرف سے مکمل طور پہ بدزن کر دیا. میرے اندر یہ ایک صلاحیت موجود تھی کہ چند دنوں کے لیے ہی صحیح, لیکن میں اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لیتی تھی. آج بھی میرے حسن کا جادو اس پر چلتا تھا اور آج بھی وہ میرے علاوہ کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھتا تھا. ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے, ابھی میں نے ہوٹل میں جا کے دم ہی لیا تھا کہ اچانک ہی میرے فون پر انجان نمبر سے کال آئی. کچھ سوچ کر میں نے اٹھا لی. دوسری طرف سے ایک خوبصورت مردانہ آواز میرے کانوں میں پڑی. وہ ایک عربی لہجہ تھا مگر وہ اردو زبان میں بات کر رہا تھا. ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا. اس سے زیادہ خوبصورت آواز میں نے آج تک نہیں سنی تھی. اس میں ایک عجیب سی کشش اور عجیب سا جادو تھا جو کسی کو بھی مدہوش کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. مجھے انیلا نے آپ کے بارے میں بتایا تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو بھی علاج کروانے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کب تک ہمیں دستیاب ہوں گی. نہ تو اس نے اپنا تعارف کروایا تھا اور نہ ہی کوئی تمہید باندھی تھی, بلکہ ڈائریکٹ ہی وہ کام کی بات پر آ گیا تھا. انیلا میری اسی دوست کا نام تھا جس نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا. یقیناً وہ ان لوگوں کو ساری حقیقت بتا چکی تھی. میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری. میں نے اسے کہا کہ فی الحال تو یہاں پر مجھے 1 ہفتے تک ریسٹ کرنا ہے. ابھی میں نے اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کی. جب تک میں اس سے اپنے معاملے میں ڈسکس نہیں کر لیتی تب تک میں آپ کو جواب نہیں دے سکتی. مجھے صرف اور صرف 2 ہفتے کا ٹائم دے دیجیے. میری بات سن کے وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا, اگر آپ نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر لی تو وہ آپ کو کبھی بھی علاج کروانے کی اجازت نہیں دے گا. آپ نے جو بھی کرنا ہے خود اکیلے ہی کرنا ہے. اگر آپ واقعی اس مسئلے سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو آپ کو اکیلے ہی ہمارے پاس آنا ہوگا. ہماری بھی ایک پالیسی ہے کہ جس عورت کو ہم علاج کا کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کے شوہر کو 15 دنوں تک معلوم نہیں ہونے دیتے. 15 دنوں کے بعد بے شک اسے پتہ چل جائے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کا یہ نظریہ بہت ہی عجیب اور غلط تھا. مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ باقی سب عورتوں کی طرح میرے ذہن میں بھی یہی بات چل رہی تھی کہ اگر میں وہاں پر چلی گئی اور ان لوگوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا پھر میں کیا کروں گی. میں تو تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤں گی. نہ تو میں اپنے گھر کی بچوں گی اور نہ ہی باہر کی. دنیا مجھے قبول کیسے کرے گی. میں انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کی آواز سن کے دوبارہ سے چونکی. وہ اب کی بار ذرا سے دھیمے لہجے میں بولا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کو ہم لوگوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کے بہت سے کلائنٹ ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا رابطہ ان سے کروا سکتے ہیں. آپ ہماری ہر طرح سے تسلی کر لیں, اس کے بعد ہی ہمارے پاس آئیے گا. لیکن ہماری پالیسی کا بھی خیال رکھیے گا کہ آپ اپنے شوہر کو ہمارے ساتھ لے کر نہ آئیں اور نہ ہی اسے اس سب کے بارے میں پتہ لگے.
میں نے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا. دھڑکن بہت تیز تھی, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. انیلا کو کال ملائی تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا. اسی وقت میرے موبائل پہ ایک اور میسج آیا. لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس صرف آج شام کا وقت ہے, اس دوران آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہم سے علاج کروانا ہے یا نہیں, پھر ہم اپنا کلائنٹ کسی اور کو رکھ لیں. میں عجیب طرح کی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کے گھر سے باہر نکلنے کی ٹائمنگ کیا ہے, کیونکہ جو ٹائم وہ لوگ مجھے دے رہے تھے وہ دن کے 2 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک تھا. مزید 10 منٹ گزرے تھے کہ میرا شوہر پریشانی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا, یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خیر ہونے کی دعا کی. ایک تو زندگی میں پہلے ہی بہت سی پریشانیاں تھیں, اس دوران اگر کہیں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا تو نبٹنا مشکل ہو جاتا. اس نے مجھے کہا کہ اس کی بہت سی ٹف روٹین ہے. صبح وہ 6 بجے جایا کرے گا اور رات کو 10 بجے اس کی واپسی ہوا کرے گی. میں نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا. مجھے اس کے لیے دکھ بھی ہو رہا تھا, لیکن فی الحال یہ مہینہ میں اس کے لیے افسوس نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ اس مہینے میں نے اپنے اوپر توجہ دینی تھی. میں نے اسے کہا کہ فکر مت کرو, تھوڑے دن ہیں, جلد ہی تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی. اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہفتے والی اتوار کے دن اسے چھٹی ہوا کرے گی. میں بھی پرسکون تھی کیونکہ ہفتہ اتوار کو اس کلینک نے بھی بند ہونا تھا. جیسے ہی وہ فریش ہونے کے لیے گیا, میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور ان لوگوں کو ہاں کہہ دیا. اب میں یہاں پر چلی آئی تھی تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا تھا. میں یہاں پر آ کر ہر چیز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. ایک بار جب یہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اب میرا اس پر ڈٹے رہنا بھی تھا. اگر میں پیچھے ہٹ جاتی اور کچھ ایسا ہو جاتا جس کی وجہ سے بعد میں مجھے پچھتانا پڑتا تو شاید میں کبھی بھی خوش نہ رہ پاتی. دوسری طرف مجھے ان کا میسج موصول ہوا جو خود پر یقین کرنے کے لیے میرا یقین اور شکریہ ادا کر رہے تھے. میں نے گہری سانس لی اور دل کے دل میں سوچا کہ یقین تو میں نے اپنے رب پر کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس بار میں ناکام نہیں ہوں گی اور نہ ہی میرا یقین ٹوٹے گا. ضرور اس بار میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگلے دن اب میرا شوہر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا, میں بھی خاموشی سے باہر نکل گئی. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جس فلیٹ میں موجود ہوں اسے اگلی ہی گلی میں کالے رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی جس میں نے سوار ہونا ہے. وہ مجھے اس جگہ پر پہنچا دے گی. پچھلی پوری رات میں نے اپنی دوست کو کال کی تاکہ اسے اس بارے میں کنفرم کر سکوں, مگر مجال ہے جو اس نے میری کال اٹھائی ہو. یوں لگتا تھا جیسے وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو گئی ہے. صبح بھی اٹھنے کے بعد میں نے اسے بہت سی کالز ملائی تھی, لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا. اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے. پتہ نہیں اس کا مجھ سے یوں دوری اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی, مگر جو بھی تھا مجھے فکر ہو رہی تھی. صرف اور صرف وہی تو تھی جو اس سب کے بارے میں جانتی تھی. اگر وہ مجھے بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تو شاید میں کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتی. میں نے دیکھا گاڑی میں بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا. اس سے خوبصورت شخص نے اپنی ساری زندگی میں نے نہیں دیکھا تھا. وہ میٹھی میٹھی نظروں سے میرے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا اور ایک نظر اس نے سر سے لے کے پاؤں تک مجھے تفصیل سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا کہ چلو جلدی سے آ کر بیٹھ جاؤ, ڈاکٹرنی صاحبہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اس کا بات کرنے کا انداز, لب و لہجہ سبھی بہت عجیب تھے. میں پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے غصے سے بھری ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی. وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں, جلدی سے آگے آ کر بیٹھو ورنہ میں تمہیں یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. نہ جانے کیوں میں ڈر گئی تھی. ایک لمحے کی دیری کیے بغیر میں فرسٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. اب کی بار وہ مسکرانے لگا. اس کی مسکراہٹ بھی بہت پیاری تھی. جب وہ بولا تو اس کا لہجہ خوشگوار ہو چکا تھا. مجھے کہنے لگا تم سے پہلے بھی یہاں پر ایک لڑکی اپنا علاج کروانے کے لیے آئی تھی. وہ تم جیسی ہی تھی, ڈری سہمی سی, اور اسے ہم لوگوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن پھر ہم نے اسے ایسا یقین دلایا ہے کہ اب وہ کبھی بھی ہمارے خلاف کچھ نہیں بول پائے گی. اس کے بعد اس نے دوبارہ سے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ جو عورتیں ان لوگوں پر یقین نہیں رکھتی یا جو بیچ راستے میں ہی اپنا علاج چھڑوا کر چلی جاتی ہیں, ان عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. ان عورتوں کو ایک ایسی جگہ پر غائب کر دیا جاتا ہے جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی, جس کو بھی ان کا وجود نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی ان کا سراغ تلاش کر پاتا ہے. ان کے گھر والے بھی یہ سوچ کر غائب ہو جاتے ہیں کہ ویسے ہی کسی کام کی نہیں تھی. اب پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے ایسی 2-3 عورتیں غائب کی ہیں جنہوں نے تقریباً 10 دن تک ہم لوگوں سے اپنا علاج کروایا اور پھر یکدم ہی بیچ میں چھوڑ دیا کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا. ہم نے انہیں وارننگ بھی دی تھی مگر انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. مجبوراً ہمیں اپنا پرانا ہتھ کنڈا آزمانا پڑا. وہ بہت ہی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی. اس کے بعد وہ یوں بول رہا تھا کہ ساری باتیں نارمل ہوں. میرا پورا وجود کہہ رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ میں خود ہی اس کار سے چھلانگ لگا دوں. نہ جانے کیوں
مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں پھنسا لیا ہے۔ مجھے اس طرح سے کانپتا ہوا دیکھ کے وہ ہنسا، بولا، ارے تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تم پر خاص نظر کرم رکھوں گا، تم تو مجھے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آئی ہو۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے تمہاری شادی کو لیکن ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے ہی وہ دوبارہ سے مجھے تاڑنے لگا۔ میں نہ تو اسے خوفزدہ ہو پا رہی تھی، نہ میں اسے ڈانٹ پا رہی تھی اور نہ ہی اسے منع کر پا رہی تھی، کیونکہ اس نے پہلے ہی ایک ایسی بات کر دی تھی کہ میں اندر تک خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور اگر میں اسے ڈانٹ بھی دیتی تو کیا بھروسہ کہ وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا جیسا دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی، نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ ہی پیچھے جا سکتی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے بیچ میں اٹک گئی ہوں۔ یکدم ہی اس نے میرے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ آواز میں مسکراتے ہوئے بولا کہ میری خواہش ہے کہ تمہارا مسئلہ کبھی بھی حل نہ ہو، کیونکہ اب میرا تمہارے اوپر دل آ گیا ہے۔ اب اگر تم ٹھیک ہو گئی تو تم اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ گی، پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو مکمل طور پہ تنہا رہ جاؤں گا۔ اب کی بار میرا دل کیا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ یہاں پر میں اپنا علاج کروانے کے لیے جا رہی تھی اور اسے فلرٹ کرنے سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ میں نے اسے کہا، اگر تھوڑی دیر کے اندر اندر تم نے اپنی یہ فضولیات بند نہیں کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اور ڈاکٹرنی صاحبہ کے پاس جا کر تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ میرا یوں اس طرح سے چلانے پہ وہ کھل کر ہنسا تھا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ بولا، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ تم اپنی زبان کھولو، چلو برا ہی صحیح لیکن تم نے اپنا منہ تو کھولا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر ایک ویران جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میں قدم ڈگمگا رہے تھے۔ مضبوطی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ اب واپسی کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم بھی ہمارے اس راز میں ہماری شریک بن گئی ہو، اب تمہیں ہمارے ساتھ اندر تک چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ وہ کمرہ جو باہر سے چھوٹا نظر آ رہا تھا وہ اندر سے کشادہ تھا اور نیچے ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ یقیناً وہاں پر ہی سب لوگوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ مجھے وہ نیچے لے کر گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ مجھے شدید خوف محسوس ہونے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں رونے کے لیے تیار تھی اگر وہ عورت مجھے تسلی نہ دیتی۔ اس نے مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، ارے تم تو یوں خوفزدہ ہو رہی ہو جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ جیسا تم سوچ رہی ہو یہاں پر ویسا کچھ نہیں ہو رہا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ تو علاج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تم بھی جلدی سے جا کر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر لو، پھر اس کے مطابق تمہارے لیے کتے کا انتخاب کیا جائے گا۔ کتے کا نام سن کر ہی میرا دل خراب ہونے لگا۔ مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی، مگر اب ان کی بات ماننے کے علاوہ بھی میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ راستے میں اس شخص نے مجھ سے جتنی بھی باتیں کی تھیں وہ سچی تھیں یا جھوٹی تھیں، لیکن مجھے ایک بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ یہ لوگ آسانی سے اپنے کلائنٹ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے مجھے پہلے ہی میسج کر دیا تھا اور مجھے یوں محسوس کروایا تھا جیسے اگر انہوں نے یہ آفر اپنے ہاتھ سے جانے دی تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں بھی پاگلوں کی طرح ان کا یقین کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے تو اپنی دوست پر بھی غصہ آ رہا تھا جو مجھے یہاں پر بھیج کے خود آرام سے پاکستان بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر مجھے یہاں پہ کچھ ہو جاتا تو کسی کو بھی نہ پتا چلتا اور شاید کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں نے اس کا بھی نام کسی کے سامنے نہیں لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے تھوڑی دیر تک میرا چیک اپ کیا۔ اس کا چیک اپ کرنے کا انداز بھی بہت عجیب و غریب تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا بھی کام تمام ہو جائے گا، مگر خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، مگر اس نے مجھے کافی حد تک ڈرا دیا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ وہ بہت ہی اسپاٹ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی تسلی کے لیے 15 دنوں تک میں تمہارا علاج کروں گی۔ اگر 15 دنوں کے بعد بھی تم ماں نہ بنی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے شوہر کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا کام یہاں پر یہ پتہ لگانا ہے کہ عورتوں میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ان میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ ایک ایسی عورت جو مکمل طور پہ صحت یاب ہے اور جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آخر اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ چہرے سے تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی تھی اور اس کی بات سن کر میں بے چینی سے بولی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھ میں ہی ہوگا، کیونکہ میرے شوہر نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور ان کی رپورٹس بھی مکمل طور پہ صاف آئی تھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ میری بات سن کر اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا، کیا وہ رپورٹس تم نے اپنی آنکھوں سے چیک کی تھی؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری بات سن کے وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔
مجھے کہنے لگی ارے تم بھی بہت نادان ہو، اپنے مرد کی بات پہ یقین کر لیا۔ ارے تم نے جب تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور تمہارے علاوہ کسی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا، تو مجھے وہیں پہ شک ہو گیا تھا۔ کوئی بھی انسان یہ ساری حرکتیں اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے پارٹنر سے بہت محبت کرتا ہے یا پھر اس کے دل میں چور ہوتا ہے، اور مرد کی محبت پر تو مجھے کبھی بھی یقین ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی بھی وقت کسی کی طرف بھی مائل ہو سکتی ہے۔ اب اگر وہ دوسری عورتوں کے پاس نہیں جا رہا، حالانکہ اس کے پاس موقع بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی چور ہے۔ چلو فی الحال میں تمہیں ڈراتی نہیں ہوں، نہ ہی میں تمہارے دل میں کسی قسم کی غلط فہمی ڈالتی ہوں۔ جب تک تمہارا علاج ممکن نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ چلو اب تم اپنے دماغ کو ریلیکس کرو اور میرے ساتھ باہر چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کچھ دوائیاں دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس نے ایک جگہ پر لٹا دیا، اور ایک کتا تھا جو کہ کالے رنگ کا تھا، وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ مجھے اس سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرے پاس اسے رکھا جو میرے پیٹ کو چاٹنے لگا۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو وہ ڈاکٹر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور مجھے کہنے لگی تمہیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ تو یہاں پر یہ پتہ لگانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ تمہارے وجود کے اندر کس قسم کی کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ خالص قسم کے کتے ہیں جو کہ پیٹ کی بیماریوں کے بارے میں پتہ لگا لیتے ہیں۔ ایسی بیماریاں جو مشینیں ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی وہ انہیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی بیماری ہو تو یہ بھونکنا شروع کر دے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ لگاتار میرے پیٹ کو چاٹتا رہا، لیکن اس نے بھونکا نہیں۔ صاف مطلب یہ تھا کہ میں مکمل طور پہ صحت یاب ہوں۔ اس ڈاکٹر نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور مجھے کہا کہ اپنے شوہر کو کسی دن بہانے سے یہاں پر لے کر آؤ، میں اس کے ٹیسٹ کرواؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کبھی بھی خود سے یہ سب کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں، اور اگر اسے بعد میں پتا چلا تو وہ بہت غصہ کرے گا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی اس کے غصہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ تب اسے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم اس کے بارے میں سارے لوگوں کو بتا دو۔ تمہیں پتا ہے کہ مرد کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف دہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ بانجھ ہے، اور کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس میں یہ نقص نکلے۔ تو بس بہانے سے ہفتے والے دن اپنے شوہر کو یہاں پر لے کر آؤ، بولو کہ تم نے اس کی اپنی دوست سے ملاقات کروائی ہے، جو باقی کا کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں ایسا ہی کرنے لگی۔ ہفتے کے دن اپنے شوہر کو لے کے وہاں پر پہنچ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میرے شوہر کو کیا کہا تھا یا اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ اس کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھیں، جنہیں دیکھ کے مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہی تھی، مسئلہ میرے شوہر میں تھا، اور اس نے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ میری نند کو بھی یہ بات معلوم تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھے تانے دیتی تھی اور مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ جب میرا شوہر ہوش میں آیا تو میں نے وہ رپورٹس اس کے سامنے رکھی۔ وہ چلانے لگا اور مجھے ڈانٹنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کرنے سے کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا، تم اپنا علاج کرواؤ۔ یہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے یہ تمہارا جلد ہی علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو ہم اپنے ساتھ خوشخبری لے کر جائیں گے۔ میرا شوہر بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا، وہ ڈرا ہوا بھی تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا اور اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ بلا شبہ تم میں ساری زندگی ہی میں نقص کیوں نہ موجود رہے، مگر میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ جس طرح سے تم نے میرا پردہ رکھا ہے، میرا ساتھ دیا ہے، بالکل ویسے ہی سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گی۔ میں نے تم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو ابھی یہ محبت ہی نبھاؤں گی اور مرتے دم تک ایسا ہی کروں گی۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کا علاج کری تھی۔ وہ خاصی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ایک دوا دیتی تھی جس سے اس کی طبیعت کافی بہتر تک خراب رہتی۔ وہ نشے کی حالت میں چلا جاتا اور یہ دیکھ کے میں پریشان ہو جاتی۔ وہ مجھے تسلی دیتی اور کہتی یہ انسان کی فطرت ہے، جب انسان کسی ایک ایسی چیز سے واقف ہوتا ہے جس کے بارے میں اسے نہ پتا ہو اور اس نے نہ سنا ہو اور نہ ہی اسے کبھی چکھا ہو، تو اس کی حالت پہلے یوں ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شراب نہیں پی ہوگی۔ جب تم پہلے دن وہ شراب پیو گی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے۔ یہ دوائیاں بھی نشے کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ میں جو کتوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے کاٹ ڈالیں یا پھر میری زندگی برباد کر ڈالیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو بے ضرر سے تھے، جو کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ وہ تو انسانوں کی مدد کرتے تھے۔ اور یوں 1 مہینہ علاج کروانے کے بعد میرا شوہر مکمل طور پہ صحت یاب ہو گیا۔
اس نے اپنے آفس کے ٹائمنگز بھی چینج کروا لیے تھے کیونکہ اب وہ خود بھی اپنی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ 1 مہینے کے بعد ہم واپس آئے اور 2 مہینوں کے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی، میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا، بار بار اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے۔ ہم دونوں اس ڈاکٹر کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ میں اپنی اس دوست کی بھی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوئی اور میں نے ایک ایسے کام پر یقین کرنے کے بارے میں سوچا تھا جس کے بارے میں کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔